بھی واپس آ گیا، اولاد بھی واپس آ گئی، رشتے دار بھی واپس آ گئے، بھائی بھی واپس آ گئے، بہنیں بھی واپس، گھر میں روٹیاں رہ گئیں۔ فرمایا یہ دو چیزیں تو واپس آ گئیں، اللہ کے رسول قبر میں ساتھ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قبر میں نیک عمل ساتھ گئے۔ اگر عمل ہے تو قبر نور بن گئی، عمل کوئی نہیں تو قبر اندھیری کی اندھیری رہ گئی۔ قبر میں نہ مال ساتھ گیا، نہ اولاد ساتھ گئی۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کر لو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اللہ جی کب کر لیں؟ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ گئی، جب موت آ گئی تو اس وقت بندہ کہے گا اللہ جی فاصدق واکم من الصالحین، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں مال کا صدقہ کر لوں، نیکیاں کر لوں، جو نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا آرڈر آ گیا، نہ ایک منٹ آخر میں ہو سکتا ہے، نہ ایک منٹ پہلے ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا يستقدمون ولا يستاخرون، نہ موت آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی۔ او مسلمانوں، ایمان تو ہمارا ہے کہ موت آئے گی، پتہ کوئی نہیں کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس لیے اخبار میں تو ہم نے دے دیا فلاں بندہ اچانک مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، او دنیا میں زندگی کو گزارنے والا، زندگی کو اس طرح گزار جس طرح مسافر کسی پلیٹ فارم پہ گزارتا ہے، یا زندگی کو باقی وہ بچے گا جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ اے میرا عرش، یا تو مجھے ثبوت دے کہ جبرائیل نے موت کو پیدا کیا، جبرائیل نے زندگی کو پیدا کیا۔ جب جبرائیل موت کو پیدا کرنے والا نہیں، جب اسرافیل زندگی کو پیدا کرنے والا نہیں، جب یہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں، تو پھر ان کو بھی موت آ گئی۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں اسرائیل سے باقی کون بچا؟ اسرائیل کہتے ہیں اللہ جی میں بچا، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بچ گئے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میرا عرش اٹھانے والوں کو بھی موت، اب کون بچا؟ اسرائیل کہتے ہیں اللہ جی میں بچا۔ فرمایا آج تک موت کا رجسٹر میں نے تیرے ہاتھ میں دے رکھا تھا، جس کے اوپر تاریخیں میری قدرت سے لکھی ہوئی تھی، آج فلاں نے مرنا، آج فلاں کی جان لینی، فلاں جگہ پہ لینی۔ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا وزیر بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل آ گیا۔ اسرائیل گھور گھور کے وزیر کو دیکھ رہا ہے اور وزیر بھی ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ اسرائیل چلے گئے، حضرت سلیمان کو وزیر کہنے لگا جی یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان نے بتایا اسرائیل ہے۔ وہ کہنے لگا وزیر جی مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر پیدا ہو گیا، آپ ایسا کریں ہوا کو حکم دیں، ہوا اپنا تخت لے آئے، مجھے تخت پہ بٹھائے، مجھے ہندوستان کے فلاں جزیرے میں چھوڑا ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت ملک یمن میں ہے۔ حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا کا تخت آیا، وزیر کو بٹھایا، ہندوستان کے جزیرے میں چھوڑا۔ جیسے ہی تخت زمین پہ پاؤں رکھا، آگے اسرائیل کھڑا ہے، اسرائیل نے وہاں جان لے لی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسرائیل کی حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا او اسرائیل، او فلاں دن میرے دربار میں آیا تھا، تو میرے وزیر کو بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اس میرے وزیر کا کیا ہوا؟ اسرائیل کہنے لگے حضرت سلیمان میں آپ کے دربار میں آیا، میں اسے دیکھ رہا تھا اور رجسٹر کو دیکھ رہا تھا، رجسٹر میں لکھا ہوا تھا اس کی موت ہندوستان
ہندوستان کے فلاں جزیرے میں آنی ہے اور مرنے سے 2 منٹ باقی رہ گئے، بیٹھا آپ کے دربار میں ملک یمن میں ہے، میں گور کے اس لیے دیکھ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کس طرح۔ ہاں حضرت سلیمان نے کہا وہ ڈر گیا تیرے سے اتنا میں نے ہوا کو حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بات بتائی، اسرائیل کہنے لگا جی ہوا کے تخت سے اترا، آگے میں موجود تھا، میں نے وہی اس کی جان قبض کر لی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسرائیل بچا، اللہ کہیں گے رجسٹر میرے حوالے کر، آج موت کا رجسٹر میرے پاس ہے، آج تجھے بھی موت میں دیتا ہوں، اسرائیل مر جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسرائیل کو موت آ گئی، اللہ پاک 7 آسمان اور 7 زمینوں کو صفوں کی صورت میں لپیٹ کر ہتھیلی پہ لے کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، اور زبان سے تر تر کرنے والا بندہ، اور اپنی مشینوں کوٹھیوں اور بنگلوں پر فخر کرنے والا بندہ، اپنی کار اور دولتوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والا بندہ، اور غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والا بادشاہ، اور اپنی بادشاہی اور وزارتوں پہ ناچنے والا، اور اپنی جرنلی اور کرنی اور میجری پر فخر کرنے والا، اور اپنے وڈیری اور زمینوں پر فخر کرنے والا، بتا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ فرمایا زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانیں کوئی بول نہیں سکے گا، نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ولی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، عالم بھی کانپ رہے ہوں گے، پیر بھی کانپ رہے ہوں گے، بادشاہ بھی کانپ رہے ہوں گے، کہیں سے جواب نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں بولے گا، کوئی ولی نہیں بولے گا، آخر پوچھنے کے بعد اللہ خود بولیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جو بڑا زبردست، جو بڑا زبردست۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سروکت زمین میں کیسے گاڑے موت نے، کیسے کیسے پہلوان پچھاڑے موت نے، او کدھر گیا تھوڑا رستم زمان پولو پہلوان، او کدھر گیا تھوڑا رستم ہند گاما پہلوان، او کدھر گیا تھوڑا سکندر ساری دنیا تے بادشاہیاں کرن والا، نہ وڈا پہلوان رہا نہ کوئی وڈا بادشاہ رہا، ہکو وڈا رہے گا کون؟ کہو للہ الواحد القہار۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سروکت زمین میں گاڑے موت نے، کیسے کیسے پہلوان پچھاڑے موت نے، کر لے کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، آخر میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے 1000 سال کی بندوں کو عمریں دی، کسی کو 2000 دی، کسی کو 1500 سال دی۔ اللہ جی کیوں دی؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ 1500 سال میں میری بندگی کرے گا، لیکن جب عمر دی گئی 1500 سال، دھوکے میں بندہ پڑ گیا، سوچنے لگا 1000 سال تو شیطان کو راضی کر لوں گا، جوانی میں مستیاں کر لوں، بوڑھا ہوں گا تو نیک بن جاؤں گا، بوڑھا ہوں گا داڑھی لکھروں گا، بوڑھا ہوں گا تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں گا، بوڑھا ہوں گا
حج کرنے چلا جاؤں گا، بوڑھا ہوں گا مسجد چلا جاؤں گا۔ آج جوان بچہ مسجد میں آ جائے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بستر لے جائے، ماں کہے گی پترا تیری کوئی عمر ہے تو مسیتڑ بن گیا میں، نہ جب بڑھا ہوئے گا مسیتیں ٹوٹ جائیں۔ یہ پتر ساری رات سینما دیکھتا رہا، ساری رات تاش کھیلتا رہا، گھر دیر سے آیا، ابے نے ڈنڈا اٹھا لیا، او بھائی مانا راتی کتنے رہا میں، تے ماں اگے آ کے آکھ دی اوے بچہ سی کی ہو گیا، غلطی کر بیٹھا معاف کر دیو۔ جس ویلے مسجد دا نہ آیا تے ماں آکھ دیے پترا تیری کوئی عمر ہے؟ آج بھی مسلمان سے کہو نماز پڑھ لو، مسلمان کہتا ہے جی جوانی میں مستانی ہے، جوانی دی زندگی تے میں گزار لاں، بڑھا ہوواں گا نمازاں پڑھ لاں۔ اوے حج کرن ٹر جا بابا بڑا پیسہ کما رہے، آکھدا جی نہیں جی حج کر کے آواں گا، نمازاں پڑھنیاں پین گیاں، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، حج کر کے آؤں گا، بے ایمانیاں بدماشیاں چھوڑنیاں پڑیں گی، بوڑھا ہو جاؤں گا تو حج کر کے آ جاؤں گا، اس وقت نمازیں پڑھ لوں گا۔ اس وقت اللہ کا قرآن بولتا ہے او ظالما وما تدری نفس بأی ارض تموت، تینوں زندگی دی کوئی رجسٹری لکھا کے آئے ہیں اللہ کو لوں، جو تو 90 سال دا ہوئیں گا تے تینوں موت آئے گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ نے 2000 سال کی عمریں دی، جب بندوں نے اس طرح عمروں کو برباد کیا تو اللہ نے عمریں 100 سال تک لے آئے۔ جب 100 سال تک آ گئی، ہمارا زمانہ آیا تو ہم نے بھی یہی سوچا، اب اللہ تعالیٰ نے موت 40 سال میں، 50 سال میں، 30 سال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک معلوم ہوا ہارٹ اٹیک ہوا بندہ، پتہ چلتا ہے اب تو 100 سال بھی، بولو زور سے تسی جننے بیٹھے ہو ایمان نال دسو 100 سال جیو گے؟ کیوں بھائی پٹا لکھا کے آیا وہ بندہ اللہ کو، جس شاید پتہ ہی نہیں، اور بندہ دعویٰ کرے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو نیک بن جاؤں گا، بوڑھا ہوں گا تو تبلیغی جماعت میں چلا جاؤں گا، بوڑھا ہوگا تو حج کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری۔ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا کوئی گوڈوں تک، کوئی ناپ تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پسینہ کس چیز کا ہوگا؟ ارشاد پیغمبر ہوا گناہوں کا، کسی کے گناہ اتنے ہو یہاں تک غرق ہوگا، کسی کے گناہ زیادہ ہو یہاں تک غرق ہوگا، کسی کے گناہ اس سے زیادہ یہاں تک غرق ہوگا۔ فرمایا کسی کے گناہ اتنے ہوں گے سر تک پانی میں غرق ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے سچے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے نیچے جوانوں کی بھی ایک پارٹی ہوگی، جوانوں کا بھی ایک ٹولہ ہوگا، جوانوں کی بھی ایک جماعت ہوگی جن کو اللہ کا عرش سایہ دیا ہوا ہوگا۔ اللہ کے ولی اللہ سے پوچھیں گے، اللہ کے نیک بندے اللہ سے پوچھیں گے اللہ جی ہم نے تو عبادتیں کی، داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں، اللہ جی ہم تو یہ کر کے آئے وہ کر کے آئے، ہمیں تو تیرے عرش کا سایہ مل گیا، اے جوان کتوں آ گئے تیرے عرش تھلے، انہوں بھی جگہ تو جگہ دے دیتی۔ اللہ فرمان گے یہ وہ بندے ہیں میرے نوجوان جنہوں نے جوانیوں میں توبہ کر لی، جنہوں نے بولو جوانی میں زور نالتے بولو توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ کی قسم، جب موت آئے گی توبہ کا دروازہ، بولو زور سے توبہ کا دروازہ۔ اب یہ بھی مرنے والے کہہ رہا کہ اللہ جی میں مہلت دے دے فاصدق صدقہ کر لواں واکم من الصالحین، نمازاں پڑھ لواں، اللہ دی طرف آواز آئے گی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها،
جس ویلے موت دا آرڈر آ گیا ہن نہ اگے ہو سکتی ہے نہ ہزاراں پیر سد لے اوے مرشد سد لے اللہ دی قسم ہے میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 1.5 سال دا پتر ہے میرا پاک نبی جھولی وچ لے کے پتر نو بیٹھا ہے میرے پاک نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے میرے پاک نبی رو رہے نے بیٹھے ہوئے جھولی وچ پتر دی جان اللہ دے حوالے ہو گئی ہے اللہ فرمانے نے او میرا بندہ سن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جے کسی دے آنسواں نو ویکھ کے میں موت نو اگے پیچھے کر دیندا تے اللہ دی قسم ہے میرے محمد رسول اللہ دے آنسواں جیسے دنیا وچ کسی دے قیمتی آنسو کوئی نہیں ہے نے کسی دے میرے نبی دے ہسن جیا قیمتی ہسنا کوئی نہیں اور میرے نبی دے رونے جیا قیمتی رونا بھی بزرگان دین نے واقعہ لکھا ایک بزرگ خانقاہ چل رہی ہے لنگر چل رہا ہے اور لنگر کے لیے بھی چندہ نہیں آ رہا قرضے پہ لنگر چلا رہے ہیں قرضہ بہت زیادہ ہو گیا مانگنے والے آ گئے پیر جی مرشد جی قرضہ واپس کر دیو بیجو جی دے دیاں گے دوسرا منگن آیا بیجو جی دے دیاں گے تیسرا منگن آیا جی بیجو دے دیاں گے تھوڑی دیر تو بعد ایک چھوٹا سا بچہ حلوے کا تھال لے کے میٹھی چیز گلی کے اندر بیچ رہا ہے ٹافیاں لے لو حلوہ لے لو میری اما نے ہاتھ نال بنایا وے اے دکاناں دا بنیا نہیں اے ملتان دے اسٹیشن تے وکن والا ملتانی حلوہ نہیں اے ہانگ کانگ دی دکاناں تے وکن والا ملتانی حلوہ نہیں اے ساڈے گھر دا بنیا حلوہ ہے لے لو پیر صاحب دے کنا وچ آواز آئی پیر صاحب نے ایک خلیفے نو آکھیا بچے نو ساڈا حلوہ لے لئیے بچہ آ گیا اوے تیرے اس پورے تھال پلیٹ دی قیمت کی ہے بچہ کہنے لگا جی 15-20 روپے فرمایا اچھا سارا سانو دے دے اینا میرے مریداں نو سارے نو ونڈ دے حلوہ کھا لو جس ویلے سارے نو حلوہ ونڈ دیتا بچہ کہنے لگا جی میرے پیسے واپس کرو حلوہ لے لیا جی پیسے دیو پیر صاحب کہنے لگے جس طرح دوسرے منگن والے بیٹھے نے تو بھی بہ جا جدو انہاں دا قرضہ لاواں گا تیرا قرضہ بھی لا دیاں گا ہائے ہائے بچہ رو کے بولیا او پیر جی تے سارے کمان والے نے میں یتیم بچہ میرے سر تے پیو دا ہاتھ کوئی نہیں میرے سر تے دادے نانے دا ہاتھ کوئی نہیں چاچے مامے بابے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے وڈے وڈیرے دا ہاتھ کوئی نہیں میرے سر دے اوتے یا رب دا ہاتھ ہے یا میری بیوہ ماں دا ہاتھ ہے میری بیوہ ماں مینوں بنا کے دیندی ہے بازار وچ ویچنا میں بھی کھاتا ہوں میری ماں بھی کھاتی ہے گھر کی گاڑی چلتی ہے اب میں شام کو جاؤں گا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا ماں مارے گی ماں پوچھے گی حلوہ کہاں بیچا پیسے لے آ بچہ رونے لگ گیا اب بچے نے جو دل سے ایسی چیخ ماری بزرگان دین نے لکھا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوی کے اندر کہ بچے کا رونا عرش والے رب کو اتنا پسند آیا آسمان والے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا جنت کا تھال لے لو جنت کے تھال کے اندر جنت کے میوے رکھ لو اور میووں کے ساتھ ساتھ قرضوں کی بھی تھیلیاں بھر کے رکھ لو اور جاؤ میرے اس اللہ والے کو دے آؤ اور جا کے اللہ والے کو یوں کہنا کہ آج اس معصوم کا رونا عرش والے رب کے عرش کو ہلا کے اس نے ایسا رکھ دیا کہ عرش والے نے تواڈے سارے دا قرضیاں دا سامان عرش دا تو کر دیتا ہوئے میرے پاک نبی دے رونے جہا کسے دا رونا کوئی نہیں لیکن میرے پاک نبی دی چولی وچ پتر اللہ دی قسم اسرائیل نو ترس نہیں آیا ایک دن ایک پیغمبر نے اسرائیل کو پوچھا او اسرائیل آدم تو لے کے قیامت تک تو لوکاں دیا جانا قبض کرنا ہے دس تے صحیح کدے تینوں کسے تے ترس بھی آیا ہے کہ نہیں اسرائیل کہنے لگا مینوں 2 بندیاں تے ترس آیا ایک بندہ تے ہو جیا سی اس نے اپنی بادشاہی وچ جنت بنائی جنت دے مقابلے وچ اونے کہا جنت بناؤ بڑی عالی شان جنت بن گئی اور جنت جس دن مکمل ہو گئی وزیراں نے اخباراں وچ اشتہار دے دیتے ٹی وی دے اوتے اعلان ہو گئے ریڈیو دے تے اعلان ہو گئے اج ہی بادشاہ سلامت اپنی جنت دا افتتاح کرن گے فوجاں آ گئیاں سپاہی آ گئے سلامیاں ہو رہیاں نے گھوڑے تے سوار بادشاہ آیا جس ویلے جنت دے دروازے تے پہنچیا مینوں میرے رب نے کہا اے گھوڑے تو جس ویلے اترن لگے ایک پیر دا زمین تے ہوئے تے دوسرا پیر دا گھوڑے دی اس خرجین وچ ہوئے تھلے نہ لگن دیویں دی جان لے لینی
تے مینوں بڑا ترس آیا، میں کہ اللہ جی اینو جنت ویکھن دے، اس نے بڑا پیسہ خرچ کیتا ہے۔ او اسلام آباد وچ کوٹھیاں بنان والے آ، اللہ تینوں کوٹھیاں ہزاراں دے دے، او کراچی وچ کوٹھیاں بنان والے آ، اللہ تینوں ہزاراں کوٹھیاں دے دے، او لندن وچ کوٹھیاں بنان والے اللہ تینوں لندن وچ ہزاراں کوٹھیاں دے دے، لیکن کدے سوچیا کر 3 گز دی کوٹھی نو بھی بنا لے، جس کوٹھی نو قبر آکھدے نے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جنے قبر بنا لئی انہیں دنیا بنا لئی، جنے قبر نہیں بنائی دنیا تے بھی اللہ دی 1000 لعنت ہے۔ کی پتا کوٹھی ویکھن دی بھی تینوں اللہ توفیق نہ دے، کی پتا تینوں اللہ اس کوٹھی وچ پیر رکھن دی بھی اجازت نہ دے۔ مسلماناں بیٹھ کے سوچ، کی پتا جیڑا کفن تینوں آنا ہے وہ کفن اج دکان تے آ چکیا ہوئے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کی شادی میں جہیز کے اندر سب کچھ دے دیا، سونے کے ڈھیر دے دیے، برتنوں کی دکانیں اور ڈھیر دے دیے، کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے، VCR بھی دے دیا، فریج بھی دے دیا، موٹر سائیکل بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، کار بھی دے دیا، نقد پیسہ بھی دے دیا۔ بیٹی جب اپنے سسرال گئی، شادی کے چوتھے دن بیٹی کو موت آ گئی۔ اب بیٹی کے باپ کو جب خبر ملی، رو کے پکار اٹھا، رو کے پکار اٹھا اس علم اور غم کے موقع پر کہ اے بیٹی اسی تینوں سب کچھ دیتا ہے، کاش تینوں اسی جہیز وچ کفن دا ٹکڑا بھی دے دیتے، سب کچھ تینوں دے دیتا، لیکن کفن دینا بھول گئے ہاں کہ اج کفن بھی تیرے جسم تے ساڈے گھر دا ہوندا۔ اور میرے دوستو عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا وچ اس طرح رہے جس طرح کوئی مسافر ہے، جس طرح پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے مسافر آئے مسافر آئے تے سفری جانی کر سفر دیار سمان ہے، مسافر آئے تے سفری جانی کر سفر دیار سمان ہے، کر تیاری سفران دی ونج سوڑی مسافر خانے، مسافر آئے تے سفری جانی کر سفر دیار سمانے، کر تیاری سفران دی ونج سوڑی۔ بولو قبر مسافر خانہ ہے، قبر بولو زور سے، ونج سوڑی بن ٹکٹا گڈی مول نہ چڑی، بن ٹکٹا گڈی مول نہ چڑی، گڈی جانے دیس بگانے، ایمان کا ٹکٹ لے لے، عمل کا ٹکٹ لے لے، اگر دنیا کی ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گیا جرمانہ ہوگا، جیل ہوگی، سزائیں ہوں گی۔ اور یاد رکھ یہ جو موت والی گاڑی ہے اس پر بھی ہر کسی نے بیٹھنا ہے اور اس کا بھی ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ ایمان کا ہے۔ ٹکٹ کس کا ہے؟ تیرے کو کوٹھیاں دے ٹکٹ ہیں نے مننے ہاں جی، تیرے کو کاروں کے ٹکٹ ہیں مانتے ہیں جی، تیرے پاس دکانوں کے ٹکٹ ہیں مانتے ہیں جی، تیرے پاس جائیدادوں کے ٹکٹ ہیں مانتے ہیں جی، تیرے پاس سارے بینکوں کے بینک بیلنس کی کاپیاں اور کتابیں ہیں مانتے ہیں۔ میرے دوستو اگر تیرے پاس موت کا ٹکٹ ایمان کا ٹکٹ نہیں تو موت کی گاڑی پر بیٹھنا بھی بن ٹکٹا گڈی مول نہ چڑی تے گڈی جانے دیس بگانے۔ آج پاکستان جا رہا ہے کوئی بات نہیں، ٹیکسی میں بیٹھ گیا جیب میں پیسے نہیں، ڈیرے کے نیچے گاڑی رکوا لے گا، ٹیکسی رکوا لے گا، او بھائی 2 منٹ ویٹ کر میں ڈیرے سے آ کر تجھے پیسے دے دیتا ہوں۔ آج جہاز کا ٹکٹ لے لیا، یار دوست سے ادھار لے لیا، واپس آؤں دے دوں گا، لیکن موت کی گاڑی پر جب بیٹھے گا سودا نقدہ نقدی ادھار کوئی نہیں، ادھار۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہلے قبر تینوں رکھن والے تیری قبر تے کھلوتے ہون گے، تے قبراں وچ یاراں نے آ جانا ہے، انہاں کہنا ہے اٹھ جا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آج تو 25-30 سال پہلے مصر وچ جس طرح ساڈیاں قوماں وچ منکر نے اوتھے بھی منکر ہوئے، قبر وچ کس طرح اٹھان گے، کس طرح اٹھان؟
ساڈے وچ بھی بعض لوگ ہیں جی قبر چ کچھ نہیں ہوندا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ختم۔ بندہ مر گیا تو انہوں نے سوچا قبر میں ہوتا کچھ نہیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو چلو تجربہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ ٹیپ ریکارڈ لے کے بیٹھ گیا ساتھ گڑھا کھود کے کہ اگر کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ آخر اس کو اٹھائے گا تو ٹیپ کیسٹ تو بھرو نا کیا کہتا ہے، یہ باقاعدہ کتابوں میں آیا۔ رشتہ دار دفنانے والے قبر پہ کھڑے ہیں، ساتھ گڑھا کھود کے ٹیپ ریکارڈ لگا کے آن کر کے بیٹھ گیا۔ فرشتہ ہے، اس نے کہا قم، کھڑا ہو جا۔ اتنی دردناک دہشتناک آواز تھی، ٹیپ والے کے بھی ٹکڑے ہو کر میلوں میں جا گرے، ٹیپ ریکارڈ کے بھی ٹکڑے ہو کر میلوں میں جا گرے۔ یقین کوئی نہیں تو اللہ دے نبی دی گل، شک ہے کہ ٹیپ ریکارڈ لگا کے بیٹھوں دیکھو قبر میں کیا ہوتا۔ فرمایا ابھی قبر پہ کھڑے ہوں گے، وہ آواز سن رہا ہوگا مرنے والا، وہ کہیں گے مر ربوں کا، یہ ایمان کا ٹکٹ ہے۔ انہوں نے تیرے کو یہ نہیں پوچھنا جی انڈیا دی کیڑی فلم ویکھ کے آئے ہیں، کیڑا ڈرامہ ویکھ کے آئے ہیں، کیڑی فٹ بال ٹیم دا میچ ویکھ کے آئے ہیں، پاکستان تے آسٹریلیا دا کرکٹ میچ ویکھ کے آئے ہیں۔ اور جوان تیریاں راتاں بھی کرکٹ وچ، تیرے دن بھی کرکٹ وچ، ہر ویلے کرکٹ ویکھ رہے آویں، نمازاں بھی بھول گیا، قرآن دی تلاوتاں بھی گئیاں، ذکر اذکار بھی گئے، تسبیحات بھی گئیاں، لا الہ الا اللہ بھی گیا، درود بھی گیا، سبحان اللہ بھی گیا، الحمدللہ بھی گیا، اللہ اکبر بھی گیا، ماں کی نافرمانی بھی کر لی، باپ کی نافرمانی بھی کر لی۔ کسی سیانے نے بڑا عجیب لکھیا ہے، کرکٹ آئی کام گیا، کی بولو کرکٹ آئی پاکستان ایسی لعنت ہے، بینک دا مینیجر بھی نال لا کے کن نال بیٹھا، بندیاں دی لائن لگی ہے، چیک لے کے کھلوتے نے، کوئی تھے نہیں ہو رہے، بس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جی اچھا جی اسکور کیا ہوا، کتنے آؤٹ ہو گئے، بس اے ساڈا کم رہ گیا۔ ماں ربوں کا کدے رب دیاں کہانیاں پڑھیا کر، تینوں قبر وچ موت ویلے رب یاد آوے، تو تے رب نو جاندا نہیں، تو رب نو پہچاندا نہیں۔ رب کی کہانیاں یاد کر، رب کے قصے یاد کر، رب کی باتیں یاد کر، رب کے حکم یاد کر، رب کے فرمان یاد کر، رب کی جنت یاد کر، رب کی جہنم یاد کر، رب کا قرآن یاد کر، رب کا ذکر کر، قبر میں رب یاد آئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا میں جس چیز کو یاد کرو گے قبر میں وہی یاد آئے گا۔ ایک بوڑھی ہے، اس کی گائیں بڑی خدمت کرتی ہے، مرنے لگی، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ کہنے لگی میری گاں نو کہاں پا دیو، مر گئی۔ کتنے نوجوانوں کے قصے آئے، موت کے بستر پہ پڑے، موت آ رہی ہے، نور جہاں کا گانا گا رہا ہے، موت آ رہی ہے، عطا اللہ کا گانا گا رہا ہے، موت آ گئی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، اور جہدے نال یاریاں رکھو گے قبر وچ اودی یاری کم آئے گی۔ رب نال یاری لاؤ گے تے قبر وچ رب یاد آئے گا، نبیاں نال یاریاں لاؤ گے تے قبر وچ نبی یاد آن گے، اور قرآن نال یاریاں رکھو گے تے قبر وچ قرآن یاد آئے گا، اللہ دے دین نال یاریاں رکھو گے تے دین یاد آئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو دنیا وچ یاد کرو گے قبر وچ بھی تھانوں وہی یاد آنا ہے۔ فرمایا مسافر آئے اتے سفری جانے، کر سفر دے یار سمانے، کر تیاری سفراں دی، ونج سونے مسافر خانے، بن ٹکٹے گڈی مول نہ چڑی، گڈی جانے دیس بیگانے، جے بغیر ٹکٹ کے چڑھ گیا تے فرمایا پھر ٹیشن تے ودا آج ہو سے گل سمجھی سولان،
پھر کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اسٹیشن قبر کا، دوسرا اسٹیشن حشر کا، تیسرا اسٹیشن پل صراط کا، چوتھا اسٹیشن روز قیامت کا، پانچواں اسٹیشن اللہ کے سامنے آنے کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں